الرحیم الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ تمام سننے والے اور دیکھنے والے مومنین و مومنات بالخصوص ملت تشیع کے تمام وہ احباب جو اس وقت ہماری اس گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، تمام کی خدمت میں بندہ ناچیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے، اور آپ تمام احباب کی خدمت میں تحفتاً ہدیتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ آج کی گفتگو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ راکعہ عالمہ غیر معلمہ ملکۃ العرب محسنہ اسلام زوج رسول ام المومنین ام الائمہ جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا کی پاک ذات کے متعلقہ گفتگو کے لیے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مومنین کرام، رمضان المبارک کا عظمتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے، اور عظمتوں والے اس ماہ مقدس کے اندر ہم اس پاک بی بی کی عظمت کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی عظمتوں سے نوازا کہ ایسی عظمت، ایسی فضیلت، ایسا شرف کسی اور مستور کو نہیں ملا۔ نسبت کی اگر بات کریں تو نسبت ان کی یہ ہے کہ وہ صرف ام المومنین نہیں ہیں، دوسری ازواج ام المومنین ہیں، اور جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا ام المعصومین علیہ السلام، ام الائمہ علیہ السلام۔ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کی عظمت کے کیا کہنے۔ شوہر ملا تو نبیوں کا سردار، بیٹی ملی تو جنتی عورتوں کی سردار، نواسے ملے تو جوانان جنت کے سردار، اور داماد ملا تو سبحان اللہ ولیوں کا سردار۔ ایسی عظمت، ایسی فضیلت کہاں کسی اور کو نصیب ہوئی جو جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کو نصیب ہوئی۔ آپ محسن اسلام ہیں۔ پاک بی بی نے اسلام پہ تب احسان کیا جب اسلام اللہ کے بندوں پر احسان بن کر آیا۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ جس کا میں نے سہارا لیا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ یقیناً احسان ہے۔ اسلام اگر ظاہری آنکھوں سے دیکھا جائے تو اسلام ایک دین ہے،
اور اگر حقیقی آنکھوں سے دیکھا جائے تو دین کے ساتھ ساتھ اسلام بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اسلام نے معاشرے کے ہر فرد پہ احسان کیا۔ اسلام نے عرب کے اندر رہنے والے غریبوں پر احسان کیا۔ اسلام نے عرب کے اندر رہنے والے یتیموں پر احسان کیا، مساکین پر احسان کیا۔ لیکن اسلام نے سب سے زیادہ جن پر احسان کیا انہیں خواتین کہتے ہیں۔ خواتین اس معاشرے کے اندر وہ پسا ہوا طبقہ تھا۔ مستورات کا طبقہ وہ طبقہ تھا جس پہ بہت زیادہ عرب کے معاشرے میں ظلم و ستم ہو رہا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور اسے زندہ دفن کر دیا جاتا۔ عرب کے معاشرے کے اندر لاتعداد ایسے خاندان ہیں، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگو کیا، زندہ دفن کیا اپنی بیٹیوں کو۔ لیکن اس معاشرے کے اندر بھی الحمدللہ ہم جس خاندان کو مانتے ہیں، ہمارے ائمہ، ہمارے نبی رحمت جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تاریخ کا مورخ نہیں لکھ سکا کہ اس خاندان کے کسی فرد نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا۔ عرب میں جہالت عروج پہ تھی، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی بیٹی پروان چڑھ جاتی تو اس کی شادی نہیں کی جاتی تھی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ اس کا شوہر ہمارا داماد کہلائے گا۔ یہ تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور پھر اگر شادی ہو جاتی، خدا نخواستہ اس بیٹی کا شوہر اس بیٹی کو چھوڑ جاتا، طلاق ہو جاتی، مطلقہ ہو جاتی، تو طلاق یافتہ عورت کو منحوس سمجھا جاتا، اور اگر شوہر فوت ہو جاتا تو طلاق یافتہ کو تو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو خود سوچئے جس کا شوہر فوت ہو گیا اسے کیا سمجھا جاتا ہے۔ عرب کے اس معاشرے میں اللہ رب العزت نے بذریعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین پہ ایسا احسان کیا کہ رسول خدا نے بتایا کہ مستور کا کیا مقام ہے، مستور کی کیا عزت ہے۔ آج کل بڑے لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے اندر، ہمارے پاکستان کے اندر بڑی بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں مستورات کے حقوق کے متعلق۔ پہلے نمبر پہ وہ ناآشنا لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے کہ اسلام نے جتنا عورت کو حق دیا ہے اتنا کسی نے نہیں دیا۔ عورت کے حقوق کا سب سے بڑا علمبردار اس مذہب اسلام ہے۔ عورتوں کے حقوق کی سب سے زیادہ بات اگر کی ہے کسی مذہب نے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان کے اندر طبقہ ایسا بھی ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اسلام کے خلاف باتیں کرنے کے لیے عورت مارچ کے نام پہ جلوس بھی نکالتے ہیں، جیسے پچھلے دنوں نکلے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ کئی سو سال حکمرانی کی ہے برطانیہ نے، انگریز نے اس معاشرے کے اوپر اور اس بر صغیر کے اوپر۔ وہ خود تو چلے گئے ہیں لیکن ان کی باقیات یہاں پہ موجود ہیں۔ بندے کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن بھونکتے وہ نبی کے دین کو ہیں، اعتراض وہ دین اسلام پہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر چند کی چیزیں نہیں، لاتعداد ایسے فعل ہیں لوگوں کے جو ہم نے انگریزوں سے لیے ہوں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے سننے والے سامعین میں سے اگر یہاں پہ بچے مجھے سماعت کر رہے ہیں تو میں
ان کے علم میں اضافے کے لیے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ دن ایسے منائے جاتے ہیں جن دنوں کا تعین مسلمانوں نے نہیں کیا، کفار نے کیا۔ مختلف ایسے ایام منائے جاتے ہیں، شومی قسمت سمجھیے، اسلام سے دوری سمجھیے، کم علمی سمجھیے، محمد و آل محمد کے دروازے سے دوری کا نتیجہ سمجھیے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ دن کون سے منانے ہیں اور کیسے منانے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر عورتوں کے حقوق کا دن منانا ہے نا، تو اس کے لیے بہترین دن وہ ہے جس دن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا حق لینے کے لیے دربار گئی تھی۔ اگر عورتوں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو پھر دن وہ متعین کیجئے جس دن رسول کی بیٹی حق لینے کے لیے دربار گئی تھی۔ جرت نہیں کسی کی، ابھی وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جو ایسے بچے کو جنم دے اور وہ مولوی بنے اور پھر وہ بعد میں کہے کہ یہ جھوٹ ہے کہ رسول کی بیٹی دربار میں حق لینے نہیں گئی تھی۔ سیدہ دربار میں حق لینے گئی تھیں۔ اگر عورتیں اپنے حقوق کی بات کرنا چاہتی ہیں تو اس دن کو متعین کریں جس دن جناب سیدہ دربار میں نہیں تھی۔ پھر آگے چلتے ہیں تو آگے ایک دن منایا جاتا ہے مدر ڈے۔ میرے خیال سے وہ 11 مئی کو شاید وہ دن منایا جاتا ہے۔ میں کم علم ہوں، مجھے اتنا علم نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر مدر ڈے بھی منانا ہے تو بھائی ہم آپ کو مدر ڈے منانے سے نہیں روکتے۔ اگر آپ پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں تو آپ مدر ڈے اس دن منائیے جس دن اس ماں اور اس والدہ گرامی کا یوم شہادت ہے، جس والدہ گرامی کو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ، یعنی آج جو دن گزرا ہے، یہ جو آج دن گزرا ہے 10 ماہ رمضان المبارک، ریاست مدینہ کے دعوے داروں، حکمرانوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کا دن مدر ڈے ہوتا، اور آج جناب خدیجۃ الکبریٰ، میں سلام پیش کرتا ہوں ان چینلز کو، میرا سلام ہے ان احباب کو، میرا سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آج میڈیا کے اوپر بیٹھ کے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کے متعلقہ گفتگو فرمائی۔ بلا امتیاز مسلک و فرقہ میں ان تمام احباب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، 2015 میں تو کوئی نام بھی نہیں لیتا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور الحمدللہ جب سے یہ میڈیا عام ہوا ہے، سوشل میڈیا نے آگاہی دی ہے، لوگوں کو پتہ چلا ہے، تو اب الحمدللہ جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ کا دن جو ہے وہ منایا جائے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ اگر مدر ڈے منانا ہے تو جناب سیدہ والے دن مدر ڈے منائیے، جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ، کیونکہ محسن اسلام ہیں اور وہ پاک بی بی ہیں جو ام المومنین ہیں، ام الائمہ ہیں، ام المعصومین علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کی عظمت کے برابر کسی بی بی کی عظمت نہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو دن منانا ہے، تو آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کے خاندان کے ساتھ جو منسوب افراد ہیں، اس نبی کے خاندان کے افراد کے ساتھ جو منسوب دن ہیں، ان دنوں کا انتخاب کیجئے، وہ دن منائیے۔ اگر آپ نے دن منانا ہے بھائیوں کا دن، بردرز ڈے، تو 4 شعبان منائیے، کیونکہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، جسے حسین فرماتے تھے کہ میرا عباس بھائی ہے، اگر آپ بھائیوں کا دن منانا چاہتے ہیں تو 4 شعبان منائیے۔ دن منانا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، رسول خدا نے پورا سال منایا، یوم الحزن کے بعد یہ پورا سال غم کا سال رہا۔ یہ آگے جا کے انشاءاللہ میں اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ تو میں واپس آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ حقوق کے لیے بڑی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر،
جی مستورات کو ان کے حقوق ملنے چاہیے، جی عورتوں کو ان کے حقوق نہیں ملتے۔ بھائی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے نا، مستورات کے ساتھ پہلے کیا ہوتا تھا؟ زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو گالی سمجھا جاتا تھا، بیوہ کو منحوس سمجھا جاتا تھا، متعلقہ کو ذلت سمجھا جاتا تھا، عورت کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو جس مذہب نے عورت کو اس کا مقام دلوایا، اس کی عزت دلوائی، اس مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں، اس دین کو دین مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اب میں اپنے سننے والے تمام سامعین، دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ خوبصورت جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ نظر اللہ نیاز حسین آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام جن پر احسان کرے انہیں خواتین کہتے ہیں، اور جو اسلام پر احسان کرے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کیا تاریخ کا مورخ اس بات کو چھپا پائے گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا نے کتنا احسان کیے اسلام کے اوپر؟ تاریخیں بڑھی ہوئی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کا مال تھا، جس مال نے مصطفیٰ کو غنی کیا، اور قرآن کے اندر اللہ نے مہر لگا دی۔ خدائے لم یزل نے سورہ والضحیٰ کے اندر باقاعدہ طور پہ آیات قرآنی گواہ، یہ 3 ایسے اللہ رب العزت کے کرم ہیں ہمارے نبی کے اوپر جن کا تذکرہ اللہ قرآن میں فخری انداز میں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ یہ کیا ہے؟ اے محبوب، ہم نے تجھے مال دے کر غنی کر دیا۔ یہ سورہ والضحیٰ کی آخری آیت کمال ہے، اور آخری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے محبوب، اپنے رب کی ان نعمتوں کا چرچا کرو۔ وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ محبوب ہم نے تجھے مال دے کر غنی کر دیا۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنی ہوئے ہیں، یہ ہر مفسر نے لکھا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے چندے سے نہیں ہوئے، بلکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کے مال سے۔ جتنی بھی ازواج رسول ہیں ان تمام میں سے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ایک اپنا مقام ہے، ایک اپنی فضیلت ہے۔ لیکن تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے، اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے دولت اور ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مورخین نے تاریخ کو مسح کرنے کی کوشش کی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کے بارے میں ایسی ایسی روایات کتابوں کے اندر لکھ دی گئی جو عقل کے برخلاف ہیں، جو حقیقت کے برخلاف ہیں۔ کہیں انہیں نعوذ باللہ مطلقہ لکھ دیا گیا، کہیں انہیں بیوہ لکھ دیا گیا، کہیں ان کی بیٹیاں بنا دی گئیں، کہیں کچھ لکھ دیا گیا۔ وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ سب کے سامنے۔ ہم جناب خدیجۃ الکبریٰ کو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے قواری مانتے ہیں، اور اس کے اوپر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اور آپ کے اعلان نبوت سے پہلے سرزمین حجاز، سرزمین عرب، جسے آج کل سعودی عرب کہا جاتا ہے، جسے ہم مقبوضہ عرب کہتے ہیں، جس پہ قبضہ ہے آل سعود کا، خدا ان پہ لعنت کرے۔ اس سرزمین کے اوپر بسنے والے
رسول خدا کی اس دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف لانے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اس سرزمین کے اوپر اور اس سرزمین سمیت پوری دنیا کے اوپر بسنے والے تمام اہل کتاب جس ہستی کا انتظار کرتے تھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے۔ عرب کو علم تھا، نصرانیوں کو علم تھا، یہودیوں کو علم تھا، کیونکہ کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک آنے والا آئے گا جو خاتم النبیین بن کے آئے گا اور جو اعلان نبوت فرمائے گا، اور پھر اس کی نبوت، اس کا اعلان زمانے میں پھیل جائے گا۔ عرب کے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کا جو خاندان ہے، تاریخی اعتبار سے وہ عرب کا ایک علمی خاندان ہے۔ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا خاندان صرف علمی خاندان نہیں، ایک امیر خاندان۔ آپ کے والد کا کاروبار جو کہ تجارت تھا، وہ تجارت پورے خطے میں پھیلی ہوئی تھی، صرف عرب کے خطے، شام، مصر، دوسرے علاقوں کے اندر تجارتی قافلے جاتے تھے۔ ایک علیحدہ ٹاپک ہے یہ بھی، جس کا انکار ہمارے لاہور کا ایک نام نہاد مولوی کرتا ہے، اور اس نے یہ بکواس کی کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ آپ نے سنا ہوگا بڑی امیر تھیں، کراچی کی عورت کا اس نے ساتھ تشبیہ دی، اس کا کلپ یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ میں مولوی جواد کی بات کر رہا ہوں، ڈرتا ورتا میں کسی سے نہیں ہوں۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کس مولوی کا ذکر کر رہے ہیں، میں اس فتنہ لاہوری کا ذکر کر رہا ہوں جسے مولوی جواد نقلی کہا جاتا ہے۔ میرا ٹاپک آج وہ نہیں ہے، لیکن میں اس کے چیلے اور اس کے لونڈوں کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، ضمناً بات آ گئی ہے تو کر دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ سینہ حاضر ہے، اور یہ سینہ بنا ہی علی ولی اللہ کے لیے گولی کھانے کے لیے۔ آپ موت سے نہ ڈرائیے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور جو دھمکیاں اور جو بدتمیزی کا طوفان آپ لوگوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم عزاداری کے دشمن کو کل بھی لعنتی سمجھتے تھے اور آج بھی لعنتی سمجھتے ہیں۔ سلام کرتا ہوں ان کو جنہوں نے اس مولوی کو بے نقاب کیا، ان علماء کرام کا شکریہ، ان ذاکرین عظام کا شکریہ، تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اس مولوی کو بے نقاب کیا۔ یہ گالیاں نکالتے ہیں، مجھے گالی نکالنی نہیں آتی اور نہ مجھے ضرورت ہے گالی نکالنے کی۔ بہرکیف جتنی بھی بدتمیزی مولوی جواد کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ جاری و ساری رہے گی، کیونکہ ان کو سکھایا یہی کچھ چاہتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ فتنہ ہے، فتنہ، اور انشاءاللہ ان قریب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں ایک نیا فرقہ جنم لے چکا ہے، جس فرقے کا نام ہے فرقہ جوادیہ۔ میں مر جاؤں یا مار دیا جاؤں، آپ کو میری یہ بات یاد آئے گی کہ حامد رضا سلطانی نے ہمیں بتایا تھا، اور ان قریب یہ بندہ جس کا نام مولوی جواد ہے، یہ اپنے آپ کو امام کہلوائے گا اور امامت کا دعویٰ بھی کرے گا، پھر یہ ولی فقیہ بنے گا۔ یہ اس کے بڑے پرانے اس کے عزائم ہیں جو اب کھل کے آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ خدا اس پہ لعنت کرے، اس کے چاہنے والوں پہ لعنت کرے خدا، اور جو اس کے حمایتی ہیں خدا ان پہ بھی لعنت کرے۔ اس نے توہین کی تھی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کی، جو کہ نیٹ کے اوپر۔ اچھا، ایک بڑی لطیف بات میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بونگی مار دیتا ہے مولوی، بکواس کر دیتا ہے، پھر اس کی تردید نہیں کرتا، کہتا نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، سبقت لسانی کے اندر مجھ سے یہ بات کہی گئی ہے، یہ بات بھی نہیں کہتا۔ شاید اسے شوق ہے گالیاں کھانے کا، اگر اسے شوق ہے تو ہم تو لعنت ہی کر سکتے ہیں اس کے اوپر، جو کہ اس کا حق ہے، ہم اسے دے رہے ہیں۔ نیٹ کے اوپر اس کی تقریر موجود ہے جس میں اس نے جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا کی امیری کو رد کیا اور کہا کوئی اتنی خاص امیر نہیں تھی۔ اس دور کا موازنہ کراچی کے ساتھ وہ کر رہا ہے، کوئی مستورات کے ساتھ۔ خدا اسے ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں خدا اسے غرق کرے، خدا اس فتنے کو، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔
خاندان جناب خدیجۃ الکبریٰ عرب کا وہ خاندان تھا کہ جس خاندان کا صرف مال اور تجارت ہی مشہور نہیں تھی بلکہ اس خاندان کی شرافت بھی مشہور تھی۔ اپنے سننے والے تمام سامعین اور دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں یہ جملہ ہدیتاً پیش کر رہا ہوں کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، صرف شیعہ نہیں غیر شیعہ مورخین نے بھی لکھا کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ صلوات اللہ علیہا کی والدہ محترمہ زوجہ رسول جناب ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا وہ بی بی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اعلان اسلام سے پہلے جس بی بی کو طاہرہ کہا جاتا تھا اس بی بی کا نام خدیجۃ الکبریٰ۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا لقب اور منصب زمانہ جاہلیت میں جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا تب بھی عرب کے لوگ انہیں طاہرہ کہتے تھے، اور جب عقد رسول خدا ہوا تو جبریل نے قصیدہ پڑھ کے کہا تھا کہ طاہر کے ساتھ طاہرہ کا عقد ہو گیا۔ مولا پنجتن پاک آپ کو سلامت رکھیں، جو فضائل آل محمد سن کے خوش ہو رہے ہیں مولا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ صلوات اللہ علیہا کے ساتھ یہ تاریخ کا ظلم ہے کہ ان کی عظمت کو چھپایا گیا، ان کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ نقل کفر نہ باشد استغفر اللہ، کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور وہ بیوہ تھی اور ان کے پہلے شوہر سے استغفر اللہ بیٹیاں تھیں۔ یہ الزام ہے، یہ بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے مولویوں کے وہ قلم بول رہے ہیں جو پیاز بیچنے کے لیے حدیثیں گھڑ سکتے ہیں، وہ نسل امیہ کے افراد کو مشہور کرنے کے لیے حدیثیں نہیں گھڑ سکتے۔ احادیثیں گھڑی گئیں، فیکٹری لگی شام کے اندر جہاں حدیث بنتی تھی اور پھر وہاں پہ درم و دنار چلتے تھے۔ ایسی لاتعداد روایات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے متعلقہ کتابوں میں لکھی گئیں، اور پھر ان لکھی ہوئی روایات کو آگے کئی مورخین نے بھی مشہور کر دیا۔ ایسی لاتعداد روایات کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ جس بی بی کا لقب زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ ہو وہ بی بی کسی اور کے عقد میں نہیں ہو سکتی۔ وہ پاک بی بی، طاہرہ بی بی، وہ زوجہ رسول جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ، جن کے احسانات کا بدلہ آج اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ اسلام کے اوپر خرچہ ہوا تھا جناب خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اپنے سننے والے اور دیکھنے والے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ اصول تو یہ تھا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ سوچئے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے احسانوں کا کیا بدلہ دیا۔ آپ کا جس مسلک سے تعلق ہے، آپ کا جس مذہب سے تعلق ہے، میں آپ سے نہیں یہ کہتا کہ آپ شیعہ نقطہ نگاہ سے دیکھیں۔ میں سامعین آپ سے ہاتھ باندھ کے گزارش، اگر آپ نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے ذرا سوچئے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے احسانوں کا کیا بدلہ تھا؟ کیا یہ بدلہ تھا خدیجۃ الکبریٰ کے احسانوں کا کہ جس بی بی نے اپنا سارا مال محمد کے دین پہ قربان کر دیا؟ اس بی بی کی واحد و احد بیٹی دربار میں حق مانگنے کے لیے کھڑی گئی۔ کیا یہ بدلہ تھا احسانوں کا کہ جس بی بی نے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا؟ اس بی بی کی نسل کو پے در پے شہید کیا گیا، قتل کیا گیا بے دردی سے۔ جس بی بی کے دروازے سے بھوکے کھانا کھا کے جاتے تھے، پیاسے پانی پیتے تھے، اس بی بی کی نسل بھوکی اور پیاسی کربلا میں قتل ہو گئی۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، رکھو اپنے
اپنے मौलवियों के सरों पे कुरान, पूछो उनसे क्या नहीं है बीबी खतीजतुल कुबरा के एहसानात? अगर उस बीबी के एहसानात है तो फिर एहसानातों का बदला यह बनता था कि उस बीबी की नस्ल को दर बदर फिराया गया, हाथों में कड़ियां पहना के, गले में तोक डाल के, कभी कूफे के बाजार में, कभी शाम के बाद, ये एहसानों का बदला दिया मुसलमानों। काश तुम काफर ही रहते, मुसलमान ना होते। मोहम्मद का कलमा पढ़ के, खतीजा के माल पे पल के क्या सिला दिया तुमने मुसलमानों? जरा सोचो। ना होना शिया, रहो जिस मसलक पे हो, लेकिन सोचो तो सही कि उन कलमा पढ़ने वालों ने इस्लाम के साथ क्या किया, नबी की आल के साथ क्या किया। इसलिए तो सच कहा था किसी शायर ने, अजब तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुआ नारे तकबीर के साथ। कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने ये सब कुछ किया। खुदारा वो तो जो थे और थे, उनके दिलों में बुग़्ज़ अली था, बुग़्ज़ अहले बैत था। बदर से शुरू होने वाला बुग़्ज़ जो बदर की जंग से शुरू हुआ था, वो तुम्हें करबला तक नजर आता है। उसी बुग़्ज़ का नतीजा था करबला भी बर्पा हुई, नबी की आल को जिंदा दीवारों पे चुनाया गया। पता चल जाता सैयद है, कत्ल कर देते थे। मुसलमानों, एक वो वक्त भी आया था कि जब डरते हुए लोग नाम हसन हुसैन नहीं रखते थे, मिंबरों पे मौला अली को गालियां दी गई। ये एहसानों का बदला दिया है कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने। सोचिए, चले वो जो थे वो थे। अक्सर लोगों को ये बड़ी बात होती है ना कि छोड़ें जी, माजी को ना छेड़ें, गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, जो होना था हो गया। चले वो जो थे सो थे। तुम्हारे अंदर सुनने वालों में से अगर कोई बंदा उनका हमेती बैठा है तो मैं उससे कहूंगा, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो सोचो, जिस बीबी का अरब पे एहसान था, आज अरब के अंदर उस बीबी की कब्र का क्या हाल है। कभी आपने सोचा? जिसका पूरा अरब मकरूज था, जिस बीबी के इतने एहसान हैं, कभी सुना, कभी सोचा, कभी देखा? खुद नहीं जा सकते, किसी हाजी से पूछो। उस हाजी से कहो, यार तू गया है हज पे, बता जन्नतुल मुअल्ला के अंदर, मक्का शहर में जन्नतुल मुअल्ला में बीबी खतीजतुल कुबरा की कब्र का क्या हाल है। उससे पूछे जाके। कोई उम्रे पे गया है तो उससे पूछे। खुदा लानत करे आले सऊद पे, वही दुश्मनी जो बदरो हुनैनो खंदक से चली थी। दिलों में बुग़्ज़ कीना अली की दुश्मनी, चलते चलते इसी आले सऊद के सीनों तक पहुंची। और यही आले सऊद, खुदा इस पे लानत करे आले सऊद पे, यही आले सऊद उसी दुश्मनी को इन्होंने दोहराया। और जब ये बरसरे इक़्तिदार आए तो इन्होंने अहले बैत की कबूर को गिरा दिया। जन्नतुल मुअल्ला के अंदर, जन्नतुल बकी के अंदर और दीगर जितने मकामात, मकाम अबवा पे रसूल खुदा की वालदा गरामी जनाब हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह अलैहा की कब्र को गिराया गया। मदीना शरीफ के अंदर मस्जिद नबवी की तोसी के नाम पर जनाब हजरत अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर को गिराया गया। जन्नतुल बकी के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद, आइम्मा मासूमीन, बिलखसूस जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह व सलवातुल्लाह अलैहा की कब्र को गिराया गया। मक्का में आ जाए, जन्नतुल मुअल्ला के अंदर सरकार हजरत अबुल अम्मा, सरकार हजरत अबू तालिब, हजरत इमरान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर को मुनहदम किया। और बिलखसूस उम्मुल अइम्मा जनाब हजरत खतीजतुल कुबरा, जिनका आज दिन मना रहे हैं, उनकी कब्र को गिराया गया। गुफ्तगू का मकसद
کسی کی دل آزاری نہیں، اور اگر کسی دشمن آل نبی کی دل آزاری ہو رہی ہے تو اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جاگیے خدا را، بیدار ہو جائیے۔ میرے سننے والے جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اسی مسلک پہ قائم رہیں، لیکن کبھی اپنی ضمیر کی عدالت سے پوچھئے اہل نبی کے ساتھ کیا ہوا، آل نبی کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا گیا۔ خداوند متعال کی بارگاہ جلیلۃ القدر میں دعا ہے، رب العزت آج کس دن کا صدقہ، غم والے دن کا صدقہ، مالک تمام عالم اسلام کو، بالخصوص عالم انسانیت کو اس کرونا نامی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں رب العزت کی بارگاہ میں، رب العزت اہل بیت رسول کی عزت کا صدقہ جنہوں نے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا، میری مراد عزت مآب میر ابو صالح رضوی صاحب، ان کے دادا جان عزت مآب میر موسیٰ رضا رضوی، جو کہ انڈیا کے اندر مدفون ہیں، بہت بڑے مولا کے عزادار تھے، اور ان کی بلندی درجات کے لیے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں دعا گو ہوں بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے۔ آئیے دعا مانگتے ہیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اول و آخر درود آل محمد تلاوت فرما لیں تاکہ تمام کے لیے دعا کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربی و ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربی و ربنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کذالک اللہ ربی و ربنا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بار اعلیٰ جو کلام پڑھی تیری بارگاہ میں پنجتن پاک 12 امام، بالخصوص شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، بالخصوص ہدیتاً تحفتاً جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہا پاک بی بی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مالک قبول و منظور فرما، جو تو نے ثواب عطا کیا مالک، اس تمام کلام کا ثواب نبی کریم علیہ السلام کی امت کے تمام صحیح العقیدہ مومنین و مومنات جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، تمام کے درجات بلند فرما۔ شہدائے ملت جعفریہ، بالخصوص شہید ولایت علی سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، بالخصوص شہید محسن نقوی، بالخصوص شہید علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب، بالخصوص تمام ذاکرین و علماء مذہب آل محمد کے تمام نوحاخان ماتمیان جو اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، مالک تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، بالخصوص جن کے اصال ثواب کے لیے آج کی اس مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ میر ابو صالح رضوی صاحب کے دادا جان، اس خاندان کے جملہ مرحومین تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مالک تمام کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص میرے والدین، میرے بھائی مرزا ندیم عباس کے والدین شہید محسن نقوی آل اللہ مقامہ کے گھر میں پچھلے دنوں حادثہ ہوا مالک، اور ان کے داماد اور ان کا نواسہ اس دنیا سے چلا گیا، مالک ان کے درجات بلند فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے مرزا ندیم صاحب کے والدین، بالخصوص عزت مآب پیر سید اختر شاہ صاحب، خصوصی طور پہ دعا کے لیے کہا۔ ذریت عمران شازی صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، مالک ان کی والدہ کو صحت کلی عطا فرما، ان کے والد صاحب کو
جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو مومنین دیکھ رہے ہیں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں مالک تمام کی نیک دلی حاجات پوری فرما۔ مالک تیری بارگاہ میں ہماری دعا ہے مالک رحم فرما، کرم فرما، پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ حیا علی العزا کے اس پلیٹ فارم کو مالک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس پلیٹ فارم کے جو ایڈمن ہیں اس پیج کے مالک انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ میرے بچوں کو بالخصوص محمد طیب رضا عوان کو، محمد احمد رضا عوان کو مالک کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جتنے احباب اس وقت ہم سے منسلک ہیں دیکھ رہے ہیں مالک تمام کی نیک دلی حاجات پوری فرما۔ ملت تشیع کی خیر فرما، ملت تشیع کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ملت تشیع کے مرحومین کو حسین کی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بابا نزاکت شاہ جی، بابا نصرت شاہ جی، بالخصوص مالک جو احباب اس دنیا سے جا چکے ہیں مالک تمام کے درجات بلند فرما۔ مالک تیری بارگاہ میں ہماری کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہے مالک ہمارے وقت کے امام کو اذن ظہور عطا فرما، قائم آل محمد کو اذن ظہور عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کو اذن ظہور عطا فرما۔ مولا تیرے نبی کا فرمان ہے پوری دنیا میں اتنی دیر تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک میرا 12واں لال نہیں آئے گا۔ مالک تیری بارگاہ میں التجا ہے ہمارے مالک امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ رب صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، سلام بر حسین لعنت بر یزید بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔